سبحان الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ایک بار پروردگار عالم ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. تیرے بندوں کو تیرے گھر میں میرے ذریعے سے جو علم تو عطا کرنا چاہتا ہے اس کو خیر کے ساتھ عطا فرما. میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، سامعین اعظام، اللہ جل مجدہ و جل جلالہ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان عظیم اس مولا کریم کا ہم سبوں پر یہ ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں اس کے حبیب دو عالم، رحمت دو عالم، شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ، اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ آج آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماہ میلاد مبارک کو خوشیوں کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بہت طریقوں سے قرآن میں تعریف کیا ہے. یوں تو سارا قرآن اور سارے قرآن کی آیات کسی نہ کسی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے. ہر آیت قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف رکھا ہے. وہ آپ قل هو اللہ احد سورہ کیوں نہ ہو، ہر ایک آیت میں اپنے حبیب کے تعریف کئی ظاہراً کیا ہے، کبھی تو باطناً کیا ہے. یہ سارا قرآن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ہی ایک نعت سمجھو، ایک کلام سمجھو کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کیا وہی تو قرآن ہے. حاضرین محترم، اس سارے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کا نام بس 4 بار لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نام پر ہم اپنے آپ کو کیا ہمارے ماں باپ کو قربان کر سکتے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام کو اللہ 6000 چلر آیتوں میں کتنے بار لایا؟ بس 4 بار لایا. اور اس آیتوں میں سے ایک آیت سورہ فتح کی آخری آیت، میں پوری آیت کی تفصیل و تشریح آج نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس ایک لفظ ہے یا تو ایک ٹکڑا سمجھو اس آیت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اسی کے ہم اس کے مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتے. آیت تو ابھی باقی ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ ساری آیت ہے مگر اس کا ایک جزء ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اسی کے بارے میں چند باتیں ہم سننا اور سمجھنے کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں. حاضرین محترم، پہلے یہ جان لیجیے حضور کے نام تو ہم سب جانتے ہیں،
حضور کے نام پر ہم بعد میں آئیں گے. اللہ یہاں پر ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. جی آپ کی تعریف کراتا ہے, آپ کے انٹروڈکشن کراتا ہے کہ جب کسی کو کہیں بیچتے ہیں, جی جب یہ پہلے زمانے میں ایسا بھی تھا اور آج بھی یہ رواج کئی ملکوں میں, کنٹریز میں ہے کہ خود کے جو پرنس رہتا وہ اسے کسی اور کنٹریز میں آرمی ٹریننگ کے لیے بیچتے ہیں, اپنے کنٹری میں نہیں رکھتے, اس کو ٹریننگ دینے کے لیے کہیں اور بیچتے ہیں. تو اس کے نام کے ساتھ, اب مثال کے طور پر کسی بڑے, اب برونے کا اگر کوئی پرنس ہے, پرنس آف برونے لگا کے بیچتے اس کا نام کے ساتھ. اس لیے اگر اسے کچھ تم کر دیے تو سمجھنا برونے تمہارا خلاف ٹھہر جائے گا. اگر یو ایس کا کوئی بڑا بادشاہ کا یا کوئی پریزیڈنٹ کا بیٹا کہیں کسی اور کنٹری میں ملٹری ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ سن آف پریزیڈنٹ یا کوئی بڑا یو ایس کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا جاتا, تاکہ اگر تم اسے چھیڑیں گے, ستائیں گے تو یو ایس تمہارا خلاف ٹھہر جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. یاد رکھنا, حضور کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہو, حضور کے بارے میں کچھ خیال کرنا چاہتے ہو, حضور کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہو, حضور کے بارے میں کچھ عقیدہ رکھنا چاہتے ہو, پہلے یہ خیال رکھ لو وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ ہم جیسے آپ جیسے نہیں ہیں. وہ خدا وحدہ لا شریک لہ کے رسول ہیں. یہ عظمت رسالت, یہ مقام رسالت ایسا ہے, اللہ نے روئے زمین کے سب خلقوں کو ابدیت پر فائز کیا. اللہ, ہم سب اللہ کے عبد ہیں. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے, ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں ہے یہ میرے بندے ہیں, یہ میرے عبد ہے. ہم سب اللہ کے بندے کہہ سکتے ہیں, مگر ایک بات رکھ لو, بندوں میں سے سب سے بہتر بندے اللہ کے انبیاء ہیں, اللہ کے نبی ہیں, انبیاء ہیں. اور نبیوں میں جو افضل ہیں وہ رسول ہیں. جی 1,00,000 کم بیش 1,24,000 انبیاء ہے. میں یہاں پر شریعت کی وہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر نبی رسول نہیں. جی ہر نبی رسول نہیں, مگر ہر رسول اللہ کا نبی ہے. ہر رسول اللہ کا نبی ہے. تو مقام ابدیت سے جو بہتر ہے وہ انبیاء ہیں, اور انبیاء میں جو بہتر ہیں رسول ہیں, اور ان رسولوں میں بہتر اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی موسیٰ بھی آئے, کلیم اللہ کہا, ابراہیم آئے, خلیل اللہ کہا, اسماعیل آئے, ذبیح اللہ کہا, عیسیٰ آئے, روح اللہ کہا, محمد رسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں میں نے بھیجا ہے, یہ میرے ہیں. اللہ نے مقام رسالت کے مقام کو ہمارے نظروں میں سمجھا رہا ہے. حاضرین محترم, لفظ محمد کی اگر شان بیان کرنا شروع کروں تو وہ الگ موضوع بن جاتا, وہ الگ ٹاپک بن جاتا کہ ساری جمعہ جو ہے وہ اسی کے بارے میں بات کرنا. مگر یاد رکھو, دنیا میں سب سے بہتر نام اگر کچھ ہے تو وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام سے زیادہ حسین کسی اور نام کو نہیں سمجھ سکتے. صحابہ اس نام پہ فدا ہوئے, اور روئے زمین میں آقا سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نام والے آقا آنے کے بعد کسی گھر میں محمد کے بغیر نام نہیں رکھتے. ایسا مقام ہے نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین, میں یہ موضوع لے کے آیا ہوں, کیا محمد رسول اللہ بس ایک لفظ ہے یا قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے؟ یہی ہے ہمارے لیے دن و رات. اذان میں محمد رسول اللہ, اقامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی نماز میں صلی علی محمد, حضور کا نام. ہر وقت قرآن کھولو محمد رسول اللہ. جب بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں محمد رسول اللہ. ہمارے لیے دن میں کئی مرتبہ حضور کے نام سنتے ہیں, مگر ہمارے لیے خدا کی قسم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بات ہے, یہ جو سینٹنس ہے,
ہمارے لیے بس بات ہے، ہمارے لیے بس ایک ٹکڑا ہے، لفظ کا ٹکڑا ہے، ہمارے لیے جی ایک لفظ ہے، اس کے سوا ہمارے لیے کچھ اور نہیں۔ ہم اسے اتنا جو مقام محمد رسول اللہ کے لفظ ہے، میں حضور کے ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس یہ لفظ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، ایک سینٹنس ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ سینٹنس کی شان سمجھ میں آ جائے، وہ آقا کی نہیں بس اس بات کی جی مقام اور مرتبہ سمجھ جائے، ہم اور آپ حضور کے غلام ہو جائیں گے، ہم اور آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال مدینہ چھوڑ دیے، حضرت بلال حضور کے وفات کے بعد مدینہ چھوڑ دیے۔ جس گلیوں میں میرے آقا کو چلتے ہوئے دیکھا، جس منبر و محراب میں میرے آقا کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، جہاں میرے آقا کو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دیکھا، جس مسجد میں درس دیتے ہوئے دیکھا، اب وہ مسجد تو ہے، امام نہیں ہے، وہ محراب تو ہے، خطیب نہیں ہے، وہ گلیاں تو ہے مدینے کے، مگر میرے آقا نہیں ہے۔ میں محمد رسول اللہ کے بغیر ان گلیوں کو دیکھنا میرا دل برداشت نہیں کرتا، وہ منبر و محراب کو حضور کے ذات کے بغیر دیکھنا میرا دل اتنا جی پختہ نہیں ہے کہ حضور کے بغیر آپ کے مصلی کو دیکھوں، حضور کے بغیر آپ کے گھوڑوں کو دیکھوں، حضور کے بغیر آپ کے گھر کو دیکھوں۔ کہ عاشق وہ ہوتا جس محبوب کی جو چیز کو دیکھتا اسے محبوب یاد آ جاتا۔ اگر جس طرح لیلا سے مجنون سے کسی نے پوچھا، جی مجنون سے کسی نے پوچھا تو اس کتے کے پیر کو کیوں بوسا دیتا، اس کتے کے پیر کو کیوں بوسا دیتا؟ مجنون نے کسی کتے کو پکڑا، اس کے پیر کو چومنے لگا، بوسا دینے لگا۔ کوئی عالم گزرا، اس نے پوچھا ارے بدبخت یہ تو کتا ہے، اس کتے کے پیر کو بوسا دیتا۔ مجنون نے عشق کی زبان میں اسے سمجھایا، کاش تجھے یہ بات معلوم ہے یہ کتا کس کے گلی میں چکر لگاتا ہے، یہ کتا میرے لیلا کی گلی میں چکر لگاتا ہے، اس کے قدم کو تو دیکھتا مگر اس کے قدم جس کی گلی سے نسبت رکھتی ہے اس گلی والے کو میں دیکھتا ہوں۔ تو کاش محبوب وہ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے ہر چیز سے اسے محبوب محب ہی یاد آتا۔ جی اللہ نے ہمارے لیے لفظ محمد رسول اللہ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیے، کئی زمانے کے بعد پھر مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب آ جاتے ہیں کہ وقت کے خلیفہ کو معلوم ہو جاتا، وہ بلال حبشی جسے دیکھ کر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں انت سیدنا، تو ہمارا سردار ہے، کہ حضرت ابوبکر کہتے کاش بلال کے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا، اگر وہ مقام مجھے ملتا تو کیا؟ حضرت ابوبکر حضور کے کئی مقامات کے شان کے لائق ہیں، مگر حضرت ابوبکر بلال سے کہتے بلال کاش تیری ماں مجھے جنی ہوتی تو مصطفیٰ کے سنگت میں ہوتا۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر مدینے کے گلیوں میں واپس آتے ہیں، وہی در و دیواروں کو دیکھتے ہیں، وہی گلیوں کو دیکھتے ہیں، مگر کچھ صحابہ کرام حضرت بلال کو گھیر لیتے ہیں، خیر و عافیت پوچھتے ہیں، آپ کی کیفیت پوچھتے ہیں کہ الحمدللہ کہنے کے بعد کہاں جا کے عاشق سیدھا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے نماز کا وقت تھا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے بلال پھر ایک بار وہ اذان دو جس اذان کو تو محمد مصطفیٰ کے سامنے دیتے ہو۔ کہ حضرت بلال کہنے لگے مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے، میں جب کبھی اذان دیتا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، میں مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھتے ہوئے کہتا کہ وہ مقام تھا کہ مکہ فتح ہوا کہ میرے آقا فرمائے کہ بلال کہاں ہے، کہ بلال کو بلایا گیا۔ کیوں؟ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ بلال کیوں کسی اور سے اذان دینے لگاؤ؟ میرے آقا فرمائے پتھر کا مار کھانا ہو تو بلال، مکے کے لوگوں کی گالیاں سننا ہو تو بلال، آگ میں لپیٹنا ہو تو بلال، بچوں کے غلامی کرنا ہو تو بلال، بچے گھسیٹنا ہو بلال، ہر تکلیف میں بلال۔ اب مکہ فتح ہو گیا، عروج میں بھی بلال ہوگا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلانے لگے، بلال آج تک زمین میں ٹھہر کے اذان دیے، آج مکے کے چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دیو۔
حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، بلال اذان کے لیے جب بھی یہ ٹھہرتا ہوں تو قبلے کو دیکھ کے اذان دیتا ہوں، اگر میں قبلے پر ٹھہر جاؤں تو کہاں دیکھنا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال قبلے پر ٹھہر کے اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے چہرے کو دیکھ. جی قبلے پر ٹھہر کے کہیں رخ کرنا چاہتا ہے تو ذات محمد رسول اللہ کی طرف دیکھ. اس دن سے آج تک جب کبھی میرے زبان سے اذان کے کلمات نکلتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مصطفیٰ کے چہرے دیکھنے کی عادی ہوں. آج کیسے اذان دوں؟ وہ مصطفیٰ تو نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہم سے جو ہے دور چلے گئے، یہ مثال ہو چکے، پردہ فرما لیے. میں اذان کیسے دوں؟ ننھے بچے حضرت حسن و حسین بھاگتے ہوئے آئے کہ بلال، حضرت بلال کے جو ہے ہاتھوں کو پکڑ لیے. ہمارے نانا کے زمانے میں آپ ہی مؤذن تھے نا، میرے مصطفیٰ کے زمانے میں آپ ہی تو نماز کے لیے سب کو بلاتے ہیں، آج پھر ایک بار بلاؤ، اتنے دور سے آئے ہو اذان دو. حضرت بلال مصطفیٰ کے نوازوں کے کہنے پر، صحابہ کے کہنے پر مسجد نبوی کے وہ مقام پر ٹھہر گئے جہاں وہ اذان دیتے تھے. حاضرین محترم، تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر کے لفظ تو حضرت بلال کی زبان سے آسانی کے ساتھ نکل گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدت کی بات حضرت بلال حبشی کی زبان سے آسانی کے ساتھ نکل گئے. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا حضرت بلال کو یہ کہنا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے بلال اور آپ کے بلال، مصطفیٰ کے بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے لگے روتے روتے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوش کی حالت میں کئی دنوں کے بیمار ہو گئے، انتقال ہو گئے. اب بتاؤ کہ محمد رسول اللہ، بس ایک بات ہے، نام محمد رسول اللہ پہ قربان ہونے والے صحابی ہیں. جی آسان ہے. ہمارے مسجد کے مؤذن کیا، ہر مسجد کے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور ہر مصلی اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہیں. مگر کہیں اپنا بیٹا فرسٹ رینک لیتا ہے، فرسٹ پرائز لیتا ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر اناؤنس کرتا ہے the first prize goes to son of فلاں بن، جی کسی کا نام son of عبداللہ. باپ خوش ہو جاتا ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے. کیوں؟ میرے بیٹے کا نام کہیں اناؤنس کیا جاتا. جب عاشق کی وہی بات رہنا، جب مسجد کے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ جائے، عاشق خوش ہو جانا، میرے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. یہی تو عاشق کی کیفیت ہونا. اسی لیے حضرت بلال کہنے لگے تمہارے لیے لفظ ہے، میرے لیے جان ہے. جی تمہارے لیے بس لفظ ہے مگر میرے لیے جان ہے. جان کیا؟ جان دے کے فرمائے جان سے بھی اعلیٰ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی ساری زندگی مصطفیٰ کی سنگت میں گزارے، جی بچپنے سے حضور کے ساتھ، بچپنے کے حضور کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر کافروں کو اور مسلمانوں کے اگریمنٹ بنا جا رہا ہے. جی پارٹی 1 پارٹی 2. حضرت ایک آدمی تھا سہیل بن عمر، وہ لکھ رہا تھا، اگریمنٹ لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہے تھے؟ مکے کے کافر اور قریش پارٹی 1 اور پارٹی 2 کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں میں پیس اگریمنٹ، جی ایک یعنی امن و امانت کی اگریمنٹ بنا جا رہا. تم ایسا کرنا، تم ایسا کرنا، فساد نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا، ایک ساتھ دینا، بہت سے کنڈیشنز اس میں اپلائی کیا جا رہا ہے. سہیل بن عمر جی وہ بیچ میں تھا، ادھر والوں کے اور ادھر والوں کے بیچ میں تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نام لکھ رہے تھے. کیا نام لکھے کہ پارٹی 1 کا تو وہ لکھ لیے اور پارٹی 2 کی جب بات آئی کہ اگریمنٹ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سہیل بن عمر ٹھہر گیا، نہیں رک جاؤ. کیوں؟ آپ کو ہم رسول مانتے ہی نہیں تو محمد رسول اللہ کیسے لکھتے آپ؟ محمد بن عبداللہ لکھو. تاریخ میں گواہ ہے وہ اگریمنٹ کی بات وہ لوگ نہیں مانے، کہنے لگے نہیں محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی سے مصطفیٰ پلٹ کے کہنے لگے علی یا علی اسے بٹھا دو. حضرت علی قلم رکھ دیے، اٹھ گئے.
جی حضرت علی کیا کہنے لگے؟ قلم رکھ لیے اور اٹھ گئے، مصطفیٰ نے کہ علی فمحو، اسے مٹھا دو۔ میرے حضرت علی اٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لا امحوک واللہ لا امحوک ابدا، خدا کی قسم، اللہ پر قسم کھا کے کہتے میں نہیں مٹھاؤں گا۔ جی کیا فرمائے؟ میں نہیں مٹھاؤں گا۔ حضرت علی کی بات حضور سمجھ گئے، سہیل سے پوچھے بتاؤ کہ یہاں کہاں سے کہاں تک محمد رسول اللہ لکھا ہے؟ جی کہاں سے؟ صرف اللہ سے پڑھنے والے مصطفیٰ، اس دنیا کی کوئی یونیورسٹی یا کوئی کالج میں میرے مصطفیٰ نہیں پڑھے، اگر میرے مصطفیٰ پڑھے ہیں تو وہ اللہ سے پڑھے ہیں۔ جی انہیں لفظ کی ضرورت نہیں، آپ کو اسکول کالج جانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے میں کالج گیا، میں اسکول گیا، میں پڑھ لکھا ہوں، استغفر اللہ، حضور کی نسبت سے کہتے ہیں ان پڑھ، استغفر اللہ، ہماری ایمان سلامت رہنا۔ حضور کو کیا کہتے ہیں؟ حضور ان پڑھ ہے، ارے بدبخت تجھے پڑھے لکھے کی ضرورت ہے، میرے مصطفیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ پڑھے لکھنا کو، پڑھنے کو لکھنے کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کو پڑھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ پڑھے اور لکھے کے خالق کے ساتھ رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہاں کہاں سے کہاں تک محمد رسول اللہ لکھا ہے بتاؤ؟ کوئی بتا دیا یہاں سے یہاں تک۔ میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے اسے مٹھا دیے۔ اب مجھے بتاؤ واقعہ تو یہ ہے، حضور کے کہنے پر حضرت علی کیوں نہیں مٹھائے؟ اور حضور جب حکم دے دیے حضرت علی نہیں مٹھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے خود مٹھائے۔ کس کو؟ لفظ محمد رسول اللہ کو، اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ سید الکونین کو معلوم تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا علی اپنا جان دے سکتا مگر لفظ محمد رسول اللہ کو مٹھا نہیں سکتا، کہ علی قربان ہو سکتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹنا پسند کرے گا مگر لفظ محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹھانا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ شان لفظ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حاضر محترم، ہم اس کو لفظ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بات سمجھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، محمد رسول اللہ ہمارے پہچان ہے، محمد رسول اللہ ہماری شریعت ہے، محمد رسول اللہ ہمارے سردار ہیں، محمد رسول اللہ ہمارے آقا ہیں، محمد رسول اللہ ہم زندے رہنے کی مقصد ہے، محمد رسول اللہ میرے خدا کے محبوب ہیں، محمد رسول اللہ خلق خدا میں افضل ہیں۔ کیا سمجھتے ہو محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جیسے سمجھتے ہو نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تمہیں اللہ نے نام لے کے نہیں بتایا مگر جب کبھی حضور کا نام آیا کہتا ہے رسول اللہ۔ یہ سمجھ لو کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول ہے، نسبت اپنی طرف کر لیا۔ جی دوست کہیں بازار میں کچھ لڑے، پولیس والے پکڑ لے، ہماری حالت ایسی تھے، پوچھے او فرنڈا تمہارا نہیں مجھے نہیں معلوم، جی چھوڑ دے رہے نہیں وہ نہیں معلوم وہ کون کی میں کو کی۔ پولیس والے سے بچنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ اپنی نسبت میں لگا لیا۔ یہ ان کے چہرے کو جو دیکھتا ہے یہ خیال میں لے کہ اللہ کے رسول ہے، ان کے بارے میں کچھ بولنا ہے، ان کے بارے میں محبت رکھنا ہے، ان کے بارے میں کچھ عقیدہ رکھنا ہے، لکھنا ہے، تمہارے درمیان بات کرنا ہے، خیال ہوشیار۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اذان میں اپنے نام کو جس شان سے رکھا اسی شان کے ساتھ محمد رسول اللہ کے شان کو باقی رکھا۔ اللہ نے اقامت میں نماز ٹھہرنا ہے جب بھی حضور کے نام کو نہیں چھوڑا۔ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات آ جاتی ہے اللہ نے کہتا ہے وہاں میرے محبوب کا بھی نام لانا۔ بس ایک مقام پر اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کی محمد رسول اللہ کی نام نہیں لایا۔ وہ کون سے مقام
اقوام ہے بکرا خرید کے لائے، پانی پلائے، چوری تیز کرے اور اس کے گردن پہ رکھ دیے، اور اللہ سے پوچھو مولا اذان میں تیرے نام کے ساتھ حضور کا نام، اقامت میں تیرے نام کے ساتھ حضور کا نام، مسجد میں منبر میں تیرے نام کے ساتھ حضور کا نام، قرآن کھولے وہاں بھی حضور کا نام، ہر لفظ ہر چیز میں تیرے نام کے ساتھ حضور کا نام۔ اب اس بکرے کا جان لینا چاہتا ہوں، جان لیتے وقت تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، صرف میرا نام لے۔ کیوں؟ اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کسی کا جان لیتے وقت نہیں، جان دیتے وقت لینا۔ جی یہ وہ جانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ میرے حبیب کا نام لے کر کسی کا جان نہیں لینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ ان کی ذات رحمت ہے، ان کی سراپا رحمت ہے، ان کی بار بار رحمت ہے، ان کا سونا تمہارے لیے رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ کے سونا عبادت، میرے مصطفیٰ کی کھلانا سنت ہے۔ ہر وہ عمل میرے مصطفیٰ کی سر سے پیر تک ہمارے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا یہاں تک فرمائے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ ہونا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ حاضرین محترم، وقت مختصر ہے، طویل موضوع ہے، کیا کریں کہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے سے میں بھی نبی بولنے والے بہت آئے، اس میں سے ایک آیا مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب اس کا نام ہے، مسیلمہ اس کا نام ہے، کذاب یعنی جھوٹا۔ حضور کے زمانے میں حضور کو لیٹر بھیجا، خط بھیجا، جی کیا بھیجا؟ میں بھی نبی آپ بھی نبی، مجھے آتا آپ کو آتا، ایسا بھیجا، مجھے آتا اور آپ کو آتا، آپ نبی بول کے میں بھی اناؤنس کرتا ہوں، میں نبی بول کے آپ اناؤنس کرو۔ استغفر اللہ العظیم۔ جی حضور کے زمانے میں اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کا چرچا بہت زیادہ ہوا، چند لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے مسلمانوں میں سے اور اس کو نبی ماننے لگے۔ جی کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں، مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے 370 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ جی اتنے صحابہ شہید ہوئے، اور بات یہ ہے کہ وہ اس جنگ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے فرسٹ شہید وہ 1200 صحابہ میں سے جو پہلا شہید تھے وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو جنگ شروع ہونے سے پہلے پکڑ لیا، کون؟ مسیلمہ پکڑ کے مار دیا۔ اور وہ جنگ بھی انوکھا تھا کہ ادھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ادھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان۔ اب وہ بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر، یہ بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ اب کون مسلمان کون کافر سمجھ نہیں آیا، حضور کو ماننے والا کون اور حضور کو آخری نبی نہیں ماننے والا کون، اس کا کوئی ڈیفرنشیٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھے یا امیر المومنین اب ڈیفرنشیٹ کیسا کرنا کہ ہم بھی مسلمان، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اکبر کہتے، یہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ بھی اللہ اکبر کہتے، ہمیں کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون مسلمان کون کافر۔ حضرت ابو بکر لکھ کے بھیجتے ہیں، بس جب تکبیر لگانے کے موقع پر جب وہ اللہ اکبر کہیں گے تمہاری منہ سے بس یہ نکلنا یا محمد، کیا بولنا؟ اللہ اکبر نہیں بولنا، یا محمد یا محمد بولنا۔ کیوں؟ جہاں اللہ کے نام سے بھی فتنہ ہو سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ کے نام سے نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے آپ کو مسلمان بتانا کئی قادیانیوں کے ساتھ ایسے وقت میں کیا بولنا؟ یا محمد بولنا۔ پوری جنگ تاریخ کی کتابیں ہیں، ہسٹری کی کتابیں بڑی پڑھی ہے، اس جنگ میں کسی صحابی نے اللہ اکبر نہیں کہا، جنگ ختم ہونے تک یا محمد کے نعرے لگائے۔ حاضر محترم، جنگ سے پہلے حضرت حبیب بن زید کو قید کر دیا گیا اور مار دیے، جی تڑپا کر مارے، ہاتھ کاٹا گیا، انگلیاں کاٹے گئے، ہاتھ کاٹا گیا، چمڑا اتارا گیا، جی تڑپا کر فرسٹ شہید ہوئی ان کی امی حضرت امی عمارہ، وہ مکے کے وادیوں میں رہنے والی، ان سے کہا گیا تمہارے بیٹے کو مسیلمہ مار دیا۔ مسیلمہ کذاب جو تھا
وہ مار دیا۔ امی عمارہ صحابی کہتے ہیں یہ امی عمارہ وہ ہیں احد کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے احد کا میدان تھا اور میں جس طرف دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں امی عمارہ یہاں ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں امی عمارہ وہاں ہے، کیا کرتی ہے؟ مجاہدین کو صحابی کو پانی پلاتی ہے، کبھی یہاں خدمت کرتی ہے، کبھی وہاں کسی گرے ہوئے صحابی کو اٹھاتی ہے، کبھی خدمتوں میں اپنی پوری جنگ میں ام عمارہ حضور کے جنگ میں ساتھ میں تھے۔ اور ایک مقام ایسا بھی آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا، کوئی صحابی نہیں تھا کہ ام عمارہ کسی شہید کے پاس سے تلوار لے کے آ کے میرے دفاع میں کھڑے ہو گئی اور اس کے جسم میں 12 ایسے زخم ہیں جو زندگی پر رہ گئے، وہ بہادر ہوئے حضرت ام عمارہ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ان کی بیٹے کی وفات کی خبر جا کے ماں کو سنانا تھا، اس ام عمارہ پر ضعیف ہو گئی، بوڑھی عورت ہو گئی، میں سمجھا میں بوجھ گئی، وہ چیخ پڑی، جی چیخ پڑی، کیوں؟ بیٹا سہارا ہوتا، بیٹا کیا ہوتا؟ باپ سے پوچھو، ماں سے پوچھو، بیٹا کیا ہوتا؟ اور بیٹے کی غنیمت جاننا ہو جو بے اولاد ہے ان سے پوچھو، جی بیٹا کیا ہوتا؟ بے اولاد سے پوچھو کہ سہارا جو اولاد تھا وہ انتقال ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں امی عمارہ کو ایسا سوچ کے کہا، میں کہتے ہی اس کے ہاتھ کا عصا وہ پھینک دے گی اور مار کے رونے لگے گی اور چیخے گی، جی میں نے یہ سوچ کر کہا، مگر حضرت امی عمارہ جیسے ہیں ویسے کھڑے، جیسے ہیں ویسے، بہادر عورت ہے نا جی، ویسے کھڑے ہیں۔ اچھا یہ بتا جب مسیلمۃ الکذاب میرے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، میرے بیٹے کے ایمان کی حالت کیا تھی؟ میرے بیٹے کی جی ایمانی کیفیت کیا تھی؟ یہ بتا مجھے، میرے بیٹے کی جان چلے جانا یہ میرے لیے قابل قبول بات ہے، کسی کو مرنا ہی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، مگر یہ بتا مسیلمۃ الکذاب جب میرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا کہ میرے بچے کے میرے بیٹے کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ صحابی کہتے امی عمارہ تو خوش نصیب ماں ہے، کیوں؟ جب مسیلمۃ الکذاب حبیب بن زید تمہارے بیٹے کو پکڑ لیا، کہنے لگا مجھے رسول بول، میرا نام لے کر مسیلمہ اللہ کا رسول ہے بول، ورنہ تیرے ناخن نکال دوں گا۔ حضرت مسیلمۃ الکذاب کہنے لگے محمد رسول اللہ، میں کہوں گا تو کیا کہوں گا، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناخن کھینچا گیا، مسیلمۃ الکذاب کہا ابھی وقت باقی ہے، مجھے رسول بول۔ حبیب بن زید بولنے لگے محمد رسول اللہ، انگلیاں کاٹ دی گئی۔ مسیلمۃ الکذاب بولا کہ مجھے رسول بول ورنہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید بولے محمد رسول اللہ۔ مسیلمۃ الکذاب بولا تیرے چمڑے نکال دوں گا۔ جسم سے چمڑا نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، تاریخ کے کتابوں میں ہے حبیب بن زید کے چمڑے چھیلے گئے اور یہ کہتے کہتے بس ابھی بھی موقع ہے، مان دے مسیلمہ کو رسول اللہ بول۔ مسیلمۃ الکذاب کے بولنے پر حبیب بن زید بولنے لگے محمد رسول اللہ، میرے جان دوں گا مگر یہ جو محمد رسول اللہ ہے اس کا نعرہ نہیں چھوڑوں گا، اس کا ورد نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے حبیب بن زید کو مارا گیا۔ اب تک سلامت کے ساتھ ٹھہرنے والی وہ عورت ابھی امی عمارہ اب عصا پھینکتی ہے، کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھ کے جس کا وفات ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے، ایسے بچے کو میرے گود میں تو نے جنم دینے کا توفیق دیا، اب تیرے شکر ہے پروردگارا، ایسے ایمان والے کو میں نے دودھ پلائی، ایسے مصطفیٰ کے محبوب کو میں نے سہارا دیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے لفظ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے اس دنیا میں؟ بولیے جی، سب سے زیادہ تعریف یہ دنیا میں کس کی ہوتی ہے؟ بولیے بھائی، اللہ کی ہوتی ہے جی، کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے نا؟ ہر مسلمان اللہ کی تعریف کرتا ہے، مگر حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے۔ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ کس کا نام ہے؟ حضور کا نام ہے۔
اگر یہ رہنا ہے، میں ایک اختلافی فار دی سیک آف ڈسکشن یہ بات میں سامنے رکھتا ہوں، محمد اللہ کا نام ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے اس دنیا میں؟ اللہ کی. مگر اللہ کا نام محمد نہیں ہے. اللہ کا نام جی رحمان، رحیم، غفار، غفور، ستار، وہاب، جی کتنے نام ہے، اس میں محمد بھی رہنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام بھی حامد ہے، اللہ کا نام بھی حامد ہے. حضور کے نام میں بھی مومن ہے، اللہ کے نام میں بھی مومن ہے. حضور کے نام میں بھی رؤوف ہے، اللہ کے نام میں بھی رؤوف ہے. حضور کے نام میں بھی رحیم ہے، اللہ کے نام میں بھی رحیم ہے. مگر صرف حضور کا نام محمد ہے، اللہ کا نہیں ہے. بات سمجھا رہا ہوں میں، عقیدے اہل سنت سمجھا رہا ہوں میں، مصطفیٰ کی محبت کی بات سمجھا رہا ہوں. جی جب اٹھے محمد رسول اللہ، میلاد کا مہینہ آ گیا، اب یہ لوگ 12 دن محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اردو میں کرتے، تمل میں کرتے، انگلش میں کرتے. یہ جب کبھی اٹھے حضور کا نام، حضور کا نام. اللہ کی تعریف کرو، بات ہوتی نا، اللہ کی تعریف کرو، حضور کی کیوں کرتے ہو؟ سوال اٹھتا ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ تعریف ہونے والا اللہ اپنے حضور کو کہتا ہے تمہارے نام محمد اللہ نے اس لیے رکھا سب سے زیادہ تعریف تمہاری ہوگی. جی میں بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک تو سمجھ میں آئی. محمد کا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے زیادہ تعریف جس کی ہوتی ہے، بے حد تعریف ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی کون کون تعریف کرتے ہیں؟ اللہ کی کون کون؟ سب روئے زمین اور آسمان میں جتنے مخلوق ہے اللہ کی تعریف کرتے. ہر نبی اللہ کی تعریف کرتا، جی ہر رسول اللہ کی نبی کرتے، تعریف کرتے. ہر مچھلی اللہ کی تعریف کرتی، اور ہر پانی کا قطرہ اللہ کی تعریف، ہر پتا اللہ کی تعریف، ہر خلق، ہر شے، ہر ذرہ اللہ کی تعریف کرتا. مگر اللہ یہ نہیں فرمایا میں محمد ہوں سب سے زیادہ تعریف میری ہوگی. قرآن کھولے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں تیرے لیے. مگر حضور کو کیوں محمد نام رکھا؟ سمجھو کہ سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ سب مل کر آپ کی کیا، خدا خود بھی آپ کی تعریف کرتا. جی وہ خدا جسے تعریف کرے، یہ روئے زمین میں سب خلق مل کر بھی اللہ کی تعریف کرنا ایک طرف، جس کی تعریف اللہ کرے وہ ایک طرف. یہ روئے زمین کے ہر کافر، جی ہر مشرک حضور کی تعریف کرتا، ہر نبی حضور کی تعریف کرے، ہر صحابی حضور کی تعریف کرے. ابو جہل سے پوچھا گیا کچھ بھی بول ہم لکھ لیتے ہیں، تیرے دشمن ہیں. ابو جہل سے پوچھا گیا بول، حضور جھوٹ بولتے ہیں بول کے کبھی کچھ من گڑت باتیں بول. ابو جہل اپنے آپ کو روک لیا، میں حضور سے لڑوں گا کروں گا، مگر یہ نہیں بولوں گا کہ حضور جھوٹے ہیں. کیوں؟ ان کی ذات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. دشمن بھی جن کی تعریف کیا وہ محمد رسول اللہ، خود خدا بھی جس کی تعریف کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت وہ شان محمد رسول اللہ کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے کے اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.